میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور اسٹیج پر بیٹھے ہمارے موقر اور معزز علماء کرام، حفاظ کرام، قرائے عظام، اور خاص طور سے آپ حضرات یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے شہدائے اسلام کے عنوان سے یہ پروگرام سجایا اور بڑی محنت کی. اس کے بعد یہ لمحات اور یہ وقت اور یہ موقع ہم سب کو دیکھنا نصیب ہوا. ان جلسوں کی اور ان پروگراموں کی بڑی افادیت ہے. یہ جلسے بڑے مفید ہیں اور ان جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ ہے کہ صحیح دین امت تک پہنچ سکے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دین کے اندر بہت ساری ملاوٹ کر دی گئی، دین کے اندر بہت ساری چیزیں ملا دی گئی. کیا دین ہے اور کیا بدعت ہے، اس میں انسان فرق نہیں کر پاتا ہے. یعنی بدعت کو لوگوں نے دین بنا کر پیش کیا اور بہت سے لوگ بدعت پر عمل کر رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ثواب کا کام کر رہے ہیں، ہم تو عبادت کر رہے ہیں، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں. تو سب سے بنیادی چیز سمجھیے کہ دین کسے کہتے ہیں. دین کسے کہتے ہیں یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دین کیا ہے اور بدعت کیا ہے. ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ دین جو ہوگا وہ ہر جگہ ایک ہی شکل میں پایا جائے گا. دین کا جو حکم ہوگا وہ ایک ہی طرح ہر جگہ ہوگا. مثال کے طور پر اللہ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب آپ مسجد میں داخل ہو تو سب سے پہلے داہنا پاؤں مسجد میں داخل کریں اور دعا پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہو جائیں. ہر ایک کو یہ بات معلوم ہے. آپ ایسا نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اس گاؤں کے لیے. آپ لکھنؤ جائیں تو آپ کو یہی حکم ملے گا کہ داہنا پاؤں مسجد میں داخل کرنا ہے، دعا پڑھنا ہے. آپ دلی چلے جائیں وہاں بھی آپ کو یہی حکم ملے گا کہ جب مسجد میں داخل ہو تو پہلے داہنا پاؤں داخل کریں، دعا پڑھیں. آپ عرب ممالک چلے جائیں، دوسرے ممالک چلے جائیں، وہاں بھی آپ کو یہی بات ملے گی. اس لیے کہ یہ دین ہے اور دین بدلتا نہیں ہے. دین ایک ہی شکل میں پوری دنیا میں پائے جائے گا. اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس آپ بدعت کو لے لیجیے. بدعت کیا ہے؟ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کر دینا جو صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہو، تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو. 3 زمانوں میں اس لیے ہم نے کہا کہ 3 زمانوں کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے خوشخبری اور بشارت سنائی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 زمانوں کو بہترین زمانہ فرمایا ہے. تو ان 3 زمانوں میں جو چیز وجود میں آئے گی تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا. انہی 3 زمانوں کو قرون مشہود لہا بالخیر بھی کہا جاتا ہے. تو بدعت کہتے ہیں دین کے اندر کوئی نئی بات پیدا کر دی جائے جو دین کے اندر نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں. اور فرمایا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے کے لیے کافی. دین کا کلر ایک، دین کا کلر اور دین ہر جگہ ایک ہی شکل میں پایا جائے گا، لیکن بدعت ہر جگہ الگ الگ آپ کو ملے گی. آپ جائیں مراد آباد، اس کے آگے اور نکلے، ہر جگہ آپ کو الگ الگ بدعت نظر آئے گی. ایک جگہ تو روٹی بوٹی کی بدعت جاری ہے، کہیں کھچڑے کی بدعت جاری ہے، کہیں تعزیہ داری کی بدعت ہے، کہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر سبیلوں کی بدعت جاری ہے. تو یہ بدعات جو ہے ہر جگہ الگ الگ ملے گی. دین ہوگا تو ہر جگہ ایک شکل میں ہوگا، لیکن جو بدعت ہوگی جس طرح 50 کلومیٹر چلنے کے بعد
زبان بدل جاتی ہے، بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، انداز تکلم بدل جاتا ہے، ایسے ہی 50 کلومیٹر کے بعد بدعت بدل جاتی ہے۔ بدعت نام ہی اسی چیز کا ہے کہ ایک جگہ دوسری بدعت اور دوسری جگہ دوسری بدعت۔ تو ان جلسوں کا جو بنیادی مقصد ہے میرے پیاروں، وہ مقصد یہ ہے کہ ہم تک جو صحیح دین ہے وہ کیسے پہنچ جائے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اور دین اور عبادت ہر وہ کام جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے پر کیا جائے وہ عبادت ہے، وہ دین ہے، وہ شریعت ہے، وہ سنت ہے۔ اور جو کام اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں نہ ہو، اس کے بعد جو کام شروع کیا جاتا ہے اس دین میں بڑھوتری کی جاتی ہے، دین میں اضافہ کیا جاتا ہے، تو اس کو دین نہیں کہا جائے گا، اس کو بدعت کہا جائے گا۔ اس سے بچنا انتہائی ضروری، واجبی اور لازمی اور لابدی ہے۔ اس سے بچنا بہت ضروری۔ اگر ہم نہیں بچیں گے تو فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر کی بدعت جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، میرے عزیزوں، ان جلسوں سے ایک سب سے بڑا میرے ذہن کے مطابق، میرے فہم کے مطابق، میری سمجھ کے مطابق اصل جو پیغام ہے وہ یہی پیغام ہے کہ امت تک اس بات کو پہنچایا جائے کہ دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے اور اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے۔ اس بات کو امت کے سامنے اجاگر کیا جائے اور امت کو اس بارے میں بتایا جائے کہ بدعت کیا ہے اور کیا دین ہے اور کیا دین نہیں ہے۔ اور بہت حد تک اس پر ماشاءاللہ روزانہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں جو مجمع یہاں موجود ہے، جہاں پروگرام ہو رہے ہیں، جس گاؤں میں پروگرام ہو رہے ہیں، ہر آدمی وہاں پہنچنے کی کوشش کرے اور ہر آدمی اس بات کو توجہ سے سنے۔ صحابہ کا جب ذکر ہو تو صحابہ واسطہ ہے ہم تک دین کے پہنچنے کا، صحابہ کے ذریعے سے ہم تک دین پہنچا، صحابہ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، اور صحابہ کے دین کے بارے میں، ان کے ایمان کے بارے میں، ان کے اسلام کے بارے میں، ان کے طور و طریقے کے بارے میں جو بات بتلائی جائے، جو علماء کی زبانی آپ کے سامنے بات آئے، وہی دین ہے، اسی پر عمل کرو، اسی میں کامیابی۔ تو مسئلہ دین اور بدعت تھوڑا سا بنیادی ہم نے فرق آپ کے سامنے رکھ دیا کہ دین ہر جگہ ایک شکل میں ہوگا، دین کی شکل ایک ہوگی، اس کی صورت ایک ہوگی، دین بدلتا نہیں ہے اور بدعت بدلا کرتی ہے۔ اور اس لیے بدعت بدلتی کیوں ہے؟ ہمیشہ یاد رکھیے کہ سنت اور شریعت کے اندر سادگی ہوتی ہے اور بدعت کے اندر چمک اور دھمک ہوتی ہے، باطل کے اندر چمک اور دھمک ہوا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں علماء سے پوچھ کر، علماء سے معلوم کر کے جو صحیح دین ہے اس پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان پروگراموں کے اندر ذکر صحابہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک حدیث پاک کے اندر فرمایا اصحابی کالنجوم۔ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے لیکن اس کی دوسری روایتیں مؤید موجود ہیں جو اس کی تائید میں ہے، لہذا اس حدیث کو بیان کرنا درست ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ ایک مثال سے بات سمجھیے، جب لائٹ کا زمانہ نہیں تھا اور خاص طور سے جنگلات تھے، وادیاں تھیں، گھاٹیاں تھیں، وہاں پر جب لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا، لوگوں کو کہیں جانا ہوتا تھا تو ستاروں کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے ان کی روشنی میں لوگ چلا کرتے تھے اور اپنا راستہ طے کرتے تھے۔ وہ چاندنی راتوں میں جب ستارے اور سیارے قمقمے کی شکل میں جگمگاتے تھے تو ان ستاروں کی روشنی میں لوگ اپنا راستہ طے کرتے تھے، لوگ اس راستے پہ چلتے تھے۔ کیوں؟ ستارے کے ذریعے سے روشنی مل رہی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام دین کے ستارے ہیں، صحابہ کرام اسلام کے علم بردار ہیں، صحابہ کرام
ایمان کے معیار ہیں، صحابہ کرام حق کے معیار ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی اگر دین پر چلنا ہے، ہدایت پر چلنا ہے اور سیدھا راستہ تلاش کرنا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک کی بھی اقتدا کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ۔ ایک سوال یہاں پر یہ ہے کہ صحابہ کا ذکر صرف محرم کے مہینے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو شروع زمانے میں، ابتدائے وحی کے زمانے میں جنات آسمان پر جایا کرتے تھے اور جو خبریں، جو باتیں فرشتوں میں ہوتی تھی وہ جنات سن کر نیچے آ کر بتلا دیا کرتے تھے، وہ خبر پھیل جاتی تھی۔ اب جو راہبوں کو اور ان کے کاہنوں کو، ان کے پادریوں کو یہ بات معلوم ہوتی تھی تو وہ اپنے لوگوں کو بات بتاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو علم غیب حاصل ہے، وہ غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، حالانکہ وہ باتیں جنات آسمان پر جا کر فرشتوں کا جو مذاکرہ ہوتا تھا اس میں سن کے آ جاتے تھے۔ لیکن جنات جاتے تھے، اس کا خاتمہ کیسے ہوا؟ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ ملک کے اندر فرمایا کہ ہم نے جناتوں کا جو آسمان پر جانے کا راستہ تھا اس کو کیسے بند کیا؟ ستاروں کے ذریعے سے مار مار کر ہم نے جناتوں کا راستہ بند کیا۔ اب کوئی شیطان اگر خبر سننے کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے ایک ستارہ پھینک کر مارتا ہے جو اس کے لگتا ہے اور اس کی بنیاد پر وہ نیچے آ جاتا ہے، اوپر خبر جا کر نہیں سن پاتا ہے۔ پہلے یہ لوگ اوپر چلے جایا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کی روک لگائی اور مسلط کیا کہ ستارے، فرشتوں کے ذریعے سے ستارے پھینک کر مارے جائیں اور ان کو مارے جائیں۔ تو ستاروں کے ذریعے سے شیطانوں کا آسمان پر جانا بند ہوا۔ تو صحابہ بھی ستارے ہیں، جس طرح آسمان کے ستارے ستارے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے آسمان پر شیطان کا جانا بند ہوا تو صحابہ بھی ستارے ہیں۔ محرم میں صحابہ کا ذکر کر کے گویا کہ ایک روحانی ستاروں کا ذکر کر کے جسمانی شیطانوں کو مارنا ہے۔ محرم میں صحابہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے تاکہ جو شیطان آسمان پہ جاتے ہیں وہ تو شیطان ہیں، ایک انسانی شکل میں جو شیطان موجود ہے ان کا مقابلہ اگر کرنا ہے تو ذکر صحابہ کے ذریعے سے ان کا مقابلہ کیا جائے، کیونکہ صحابہ بھی ستارے ہیں۔ جس طرح آسمان سے ستارے شیطان کو مارے جاتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کا ذکر کر کے انسانی شیطان کا خلا کما کیا جاتا ہے۔ اس لیے محرم میں صحابہ کا ذکر ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ذکر اسی لیے کیا جاتا ہے۔ صحابہ کا ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کچھ لوگ صحابہ کی برائی کرتے ہیں یا اہل شیعہ صحابہ کی برائی کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، نہیں۔ صحابہ کا ذکر اس لیے کرنا ہے کہ صحابہ کا ذکر کرنا عبادت ہے، تذکرہ صحابہ کرنا عبادت ہے، سیرت صحابہ بیان کرنا عبادت ہے، اور عبادت تو اچھی چیز ہے اس لیے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ صحابہ کی مخالفت بڑھ گئی، بلکہ صحابہ کا ذکر کرنا عبادت ہے اس لیے ہم صحابہ کا ذکر کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی کہ محرم الحرام میں ذکر صحابہ کیوں ہوتا ہے؟ انسانی شکل میں بہت شیطان آتے ہیں، بہت شیطان آتے ہیں، نئی نئی خرافاتیں پیدا کرتے، نئی نئی باتیں پیدا کرتے ہیں۔ اب ان کو مارنے کے لیے صحابہ جیسے ستاروں کی ضرورت ہے، اس لیے ذکر صحابہ ہوتا ہے تاکہ ان کو صحابہ کے ذکر کے ذریعے سے ان پر وار کیا جائے اور ان کی بدعات کو، ان کی خرافات کو، ان کی رسم و رواج کو ختم کیا جائے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ سمجھنا ہے کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہم سنتے آئے صحابہ صحابہ صحابہ، صحابہ صحابی کی جمع، صحابی ایک، صحابہ بہت سارے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے جو ہمارے
محدثین نے صحابی کی تعریف کی، فرمایا صحابی وہ ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی۔ پھر سے سنو، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا، وہ صحابی۔ صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں، صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ جنگ اور غزوات میں جانا ضروری نہیں ہے، صحابی کے لیے حضور کے ساتھ وضو کرنا ضروری نہیں، صحابی ہونے کے لیے حضور کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت پر اس کا انتقال ہو گیا، چاہے اس نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو، حضور کے ساتھ وضو کیا ہو یا نہ کیا ہو، حضور کے ساتھ جنگ میں گیا ہو یا نہ گیا ہو، لیکن صحابی ہونے کے لیے زیارت رسول ایمان کی حالت میں اور ایمان ہی پر اختتام یعنی موت آ جائے، وہ صحابی۔ لیکن